خبر اینکرز آج وہ اپنا انہیں شوز سے ہٹا دیا گیا ہے, چینلوں سے ہٹا دیا گیا ہے, ان کی آواز بند کر دی گئی ہے. آج سے صرف ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ قبل ایک صحافی ان کو اریسٹ کیا گیا میڈیا ٹاؤن سے, ان کی رہائش گاہ سے, صرف اس پاداش میں کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی. اور جب ان کی اریسٹ کی خبر سنی تو میں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ گیا اور میں نے وہ ٹویٹ دیکھی تو کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو اریسٹ کیا جاتا. اور یہ فیکٹس اینڈ فگرز آن ریکارڈ باتیں ہیں کہ اس وقت صرف اس سال کے جتنے مہینے گزرے ہیں, ان پچھلے 7 مہینوں میں جب سے پیکا قانون آیا ہے, ان 7 مہینوں میں 99 صحافی حضرات ان کو نوٹسز جا چکے ہیں پیکا قوانین کے تحت. تو یہ تو اس ملک میں فسطائیت کی حالت ہے, جبر کی حالت ہے. تو اس ماحول میں آپ, میں, سیاسی کارکن کس طرف دیکھ سکتے ہیں, کس طرف ہمیں دیکھنا چاہیے؟ امید رکھنی چاہیے کہ ہمیں کہیں سے کوئی انصاف ملے گا, وہ ہے عدلیہ کا ادارہ. اور انفارچونیٹلی کہ جہاں پر یہ حالات ہو جائیں کہ سپریم کورٹ کے ججز, ہائی کورٹ کے ججز باہر آ کر کہہ رہے ہوں کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے, تو وہاں پر آپ اور میں انصاف کے لیے پھر کہاں جائیں گے؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جو گفتگو ہے وہ آپ سب حضرات نے سنی. انہوں نے کہا اس ملک میں عدلیہ آزاد نہیں ہے. کل جو خطوط سامنے آئے جسٹس بابر ستار صاحب کے اور جسٹس اعجاز اسحاق صاحب کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس میں انہوں نے کیا کہا کہ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ججز کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے, عدلیہ آزاد نہیں ہے. تو جب اس ملک میں اس طرح کے حالات بن جائیں تو اس میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں. لیکن بہرطور اعتراض کرنا ہمارا کام ہے. ہم ان ایشوز کو لوگوں کے سامنے, عوام کے سامنے رکھتے رہیں گے. اور اسی ضمن میں اتحاد نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے ہفتے میں ہم عدلیہ کی کارکردگی کے اوپر, خصوصاً لائرز موومنٹ کے بعد سے جو عدلیہ کی کارکردگی رہی اس ملک میں, افتخار چودھری صاحب سے لے کر یا آفریدی صاحب تک, اس کا یہ ٹائٹل ہوگا. اور ہم ایک عدلیہ کے اوپر ایک وائٹ پیپر اگلے ہفتے جاری کریں گے کہ جس کے اندر ایک آبجیکٹیولی ہم عدلیہ کے جتنے چیف جسٹس صاحبان گزرے ان کے دور میں کس کس طریقے سے اس ملک میں آئین کی وائلیشنز ہوتی رہیں, اس ملک میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی رہیں, پولیٹیکل پارٹیز کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا رہا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی رہی, اور کس طرح ہر اس دور میں اس وقت کی جو عدلیہ تھی آج کی عدلیہ کے سمیت کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل کر ڈیلیور کرتی رہی. یہ ہم سارا اگلے ہفتے ایک وائٹ پیپر جاری کریں گے. اور اس کے علاوہ کل ہم ایک پٹیشن بھی فائل کریں گے, میں ذاتی حیثیت میں بھی پٹیشن فائل کروں گا سپریم کورٹ میں, اور وہ اس چیز کے متعلق ہوگی کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم, یہ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اور جسٹس منیب صاحب کا خط سامنے آیا تو ہمیں حقیقت پتہ چلی, ورنہ تو یہ حقیقت کسی کو پتہ ہی نہیں تھی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر ہوا کیا. میجورٹی نے وہاں پر فیصلہ کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس پوری سپریم کورٹ سنے گی. جسٹس چیف جسٹس یا آفریدی صاحب مائنورٹی میں تھے, لیکن میجورٹی کا فیصلہ نہیں مانا گیا. رجسٹرار سپریم کورٹ نے وہ کیس فل کورٹ کے سامنے لگانے سے انکار کر دیا. تو جہاں پر اس ملک میں بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی خود عدلیہ کرے گی, تو وہاں پر ہم کیا توقع رکھیں کہ اس ملک کے لوگوں کو وہ انصاف دے گی؟ لیکن ہم اعتراض کریں گے, ہمارا اعتراض باقی رہے گا. کل یہ پٹیشن بھی فائل کریں گے, اور وہاں پر اس پٹیشن میں جو ہم نے محرکات اختیار کیے کہ آج بھی وہ فیصلہ اپنی جگہ پر میجورٹی کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا, جسٹس منیب صاحب کا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا فیصلہ تھا وہ میجورٹی کا فیصلہ تھا, اور ہم یہی چاہیں گے کہ کیس ان کے فیصلے کے مطابق فل کورٹ سپریم کورٹ میں سنا جائے. تو یہ چند گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جسٹس بابر ستار صاحب کو, جسٹس اعجاز اسحاق صاحب کو,
کہ اس تاریکی کے دور میں انہوں نے کریج کا مظاہرہ کیا. اپنے خطوط میں انہوں نے وہ باتیں لکھیں جو سیاستدان اور پولیٹیکل پارٹیز تو کب سے کرتے آ رہے ہیں. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جسٹس اطہر مینیلا صاحب کو کہ جنہوں نے کھل کر اعتراف کیا اپنی غلطیوں کا, بتایا کہ اس ملک میں انصاف کی راہ میں کیا رکاوٹیں حائل ہیں. یہ بیکنز آف ہوپ ہیں. ہم ان کے کریج کو, ان جج صاحبان کے, ان کی انٹیگریٹی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنے خط میں کہا, جسٹس بابر ستار صاحب نے اپنے خط کے اندر ایک چیز لکھی, ایک جملہ انہوں نے لکھا کہ میں تمام جو جج صاحبان ہیں ان کے اندر ایک انیٹ کوالٹی ہے, وہ بھی انسان ہے, کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہماری عدلیہ کے ساتھ, ادارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایک ڈیسنٹ بیہیویئر دکھائیں. آج ہمیں وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا, لیکن وکلا تنظیموں سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی اس موقع پر آگے بڑھیں, ان خوددار ججوں کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم پولیٹیکل پارٹیز کب سے یہ باتیں کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس گفتگو کو ہم مزید جاری رکھیں گے. آپ سب تمام آپ کا بہت بہت شکریہ. جی بتائیے. کیا آپ اس منصوبے کو ریجیکٹ کرتے ہیں کسی خوف سے یا سیاسی مقاصد ہے اس کے تحت؟ کس وجہ سے آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں جبکہ سی ایم تو کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کو اس کے اوپر کنسنسس ہونا چاہیے, وہ خود اس کی حمایت کرتے ہیں؟ ذرا تفصیل. نہیں, ہم دیکھیں, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو تکنیکی معاملات ہیں کالا باغ ڈیم کے حوالے سے وہ ایک طرف ہیں, لیکن جب تک تمام صوبوں میں اتفاق نہیں ہوگا, اور بالخصوص صوبہ سندھ جب تک رضامند نہیں ہوگا, ہم ہرگز کالا باغ ڈیم کی حمایت نہیں کریں گے. یہ صوبہ سندھ کا میں سمجھتا ہوں حق ہے کہ وہ سوال اٹھائے, اور سوال اٹھائے ہیں صوبہ سندھ نے تواتر سے. ان سوالات کا جب تک ان کو جواب نہیں ملتا اور جواب کو وہ قبول نہیں کرتے, سندھ کی تمام جماعتیں, تمام طبقہ فکر کے لوگ, اس وقت تک اس ملک کے لیے یہ تباہی ہوگی کہ ایک آپ ایسا منصوبہ مسلط کر دیں ملک کی ایک اکائی پر جو اس منصوبے کو نہیں مانتی. تو ہماری صرف یہ ہمارا موقف ہے کہ کالا باغ ڈیم ہو یا کوئی اور منصوبہ ہو جس کے اثرات پورے ملک پر پڑتے ہیں, وہ اتفاق رائے سے ہونا چاہیے, ورنہ نہیں ہونا چاہیے. زبیر صاحب, اصل کیا عبداللہ مومن میں ڈان سے ہوں. جس طرح آج کل جنرل عاصم صاحب شہباز شریف صاحب کے سر کے تاج ہے, تو کیا سب وقت سال پہلے کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض صاحب بھی اور فیصل ان لوگوں کے سر کے تاج تھے. جنرل بھی سے ریٹائرڈ ہو کر سرخے بن جاتے تھے, کتابیں لکھتے ہیں. آپ بھی پی ایم ایل کی حکومت کا حصہ تھے. مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب سینٹ الیکشن میں کیمرے لگائے گئے تھے اور پی ٹی آئی اس کا تحفظ اس کو ڈیفینڈ کر رہی تھی, اور مصطفیٰ نواز کھوکر جو ہے وہ مزاحمت کر رہے تھے سینٹ الیکشن میں. تو آپ لوگ جب آپ لوگ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو جنرل بھی آپ کے سر کے تاج ہوتے ہیں, ہر ان کے جو غیر قانونی کام اس کا دفاع کرتے ہو, اور پھر جب وہ آپ اقتدار سے باہر ہو جاتے ہو, تو یہ تاریخ دائروں کا سفر کب تک جاری رہے گا؟ مطلب آپ کل دوبارہ آؤ گے تو کوئی اور آپ کے سر کا تاج ہوگا. نظام پہلی بات تو پتہ نہیں آپ میرے سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں. میں نے تو ایک چوائس کے ساتھ, پہلے تو میں حکومت میں بیٹھا ہوتا تو میرے سے تو آپ کا سوال نہیں بنتا کہ جی ہم اپوزیشن میں آ گئے, ایز اف میں جس پارٹی میں تھا وہ ہار گئی تو اپوزیشن میں آ گئے. میں نے اپنی چوائس سے پی ایم ایل این کو چھوڑا بیکاز انہوں نے جو غلط کام کیے, سولین بالادستی کی جو جنگ تھی اس کو چھوڑ کے, ووٹ کو عزت ہو چھوڑ کے, انہوں نے جب کمپرومائز کر کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 1 2 3 4 10 ہر چیز میں انہوں نے پاکستان میں سارے ریکارڈ توڑ دیے. آئین بھی ختم ہو گیا, جوڈیشری بھی ختم ہو گئی, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, فریڈم آف ایکسپریشن بھی ختم ہو گیا. تو کم سے کم آپ میرے سے تو یہ سوال نہیں. یہ دیکھیں, آپ کے سوال کا جو بڑا جواب بنتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ سے سیکھنا ہے. تاریخ ہم پہ قابض نہیں ہے, ہم تاریخ کے غلام نہیں ہیں. ہر ایک نے غلطیاں کی ہوں گی. آئیے آج ہم بیٹھ کر فیصلہ کریں, آپ, میں, ہم سب, کہ ہم نے کس چیز کو رد کرنا ہے اور حتمی طور پہ رد کرنا ہے. قوموں کی تاریخ میں وہ لمحہ آتا ہے جب قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں, یک زبان کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے. ہم ہر سطح پہ شفاف الیکشن چاہتے ہیں, ہمارا آئین اس کا تقاضا کرتا ہے. قائد اعظم کی پوری زندگی, ان کی ہر تقریر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہ جمہوریت اور شفاف الیکشن کے بارے میں ان کی ہر تقریر یہ کہتی ہے کہ وہ ادارے جو منتخب شدہ نہیں ہیں انہوں نے پارلیمان کی اطاعت کرنی ہے. اس لیے ہمیں ان چیزوں کو اب ماننا ہوگا. 78 سال ہم نے مذاق کیا ہے اپنے آئین کے ساتھ, اپنے اسلاف کے فرمودات کے ساتھ. اب ہمیں ماننا ہوگا کہ آگے اگر ہم نے بڑھنا ہے تو کسی ایک ڈنڈا بردار کے تحت ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم ایک آزاد قوم ہے, آزاد منش قوم ہے.
تو ہمیں اپنی تمام غلطیوں کو ماننا ہوگا اور ان کو رد کرنا ہوگا اور بحیثیت قوم آگے بڑھنا ہوگا۔ اچھا سر، حیدر شرازی یونیورسٹی سے یہ ابہام کچھ مذاکراتی عمل سے متعلق ہے، کیونکہ آپ نے اپوزیشن اتحاد نے یا اڈیالہ کے باہر جو ملاقاتیں بہنوں کی خان صاحب سے ہوئی، وہ سب نے ذکر کیا محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر ہوں گے اور تحریک کو آگے یہ اتحاد چلائے گا، اور مذاکرات اگر ہوتے ہیں تو اس پلیٹ فارم سے ہوں گے۔ لیکن دلچسپ بات ہے پی ٹی آئی کے وہ رہنما جو کہ کالا باغ سمیت موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا عاصم منیر صاحب کے پلان کے حوالے سے ان کے حمایت میں متعدد بیانات بھی دیتے رہے ہیں، وہ اب بامانی مذاکرات کے لیے خانی پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی کے تھرو کہ بامانی مذاکرات کا مینڈیٹ ہمیں دیا جائے، یعنی بیرسٹر گور، علی امین گنڈاپور یا عامر ڈوگر جیسے پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیے جائیں۔ تو مذاکرات کرے گا کون؟ یہ کیا چکر ہے؟ یہ کہیں لٹکایا تو نہیں جا رہا ایک مرتبہ پھر؟ میں اس پہ تھوڑا وہ کروں جی۔ دیکھیں یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، ایک تو یہ کہ جو مذاکرات کی جو بات ہے وہ وہی ہے جو خان صاحب نے خود انڈورس کیا ہے، اور اس نے جو کیا ہے وہ قومی ایشو پہ کیا ہے کہ ہم بات کریں گے تو قومی ایجنڈا ہوگا، کوئی حکومت وغیرہ نہیں ہوگا، تاکہ اس ملک کا نظام جو اس وقت چل رہا ہے، جس طرح اس ملک کے نظام کو چلایا جا رہا ہے، جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں اور جو آپ بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پارلیمانی پارٹی نے جو چیز کو اپروو کیا ہے، جو برسٹر گور صاحب نے اپنے تمام جو خان صاحب سے ملاقات کی ڈیٹیل دیے، اس کو اپروو کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کو اپروو کیا کہ خان صاحب نے جو قومی ایجنڈے کے حوالے سے جو الائنس کا ایک اعلامیہ نکلا تھا کہ ہم نے اس بات پہ طے کیا تھا کہ ہم قومی ایجنڈے پہ جو ہے نا بات کری تھی، اس کو اپروو کیا ہے، اور اس پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اختیار دیا گیا کہ ہمیں کوئی اسپیشل لوگوں کو دیا جائے۔ اس پہ بات ہوئی کہ جو قومی ایجنڈا ہے اس پہ جو ہے نا ہم بامانی مذاکرات چاہتے ہیں۔ دیکھیں، اگر تحریک تحفظ آئین بھی مذاکرات کرے گی تو پی ٹی آئی اس کا حصہ ہے نا، ہم فیصلہ کر لیں گے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کون شامل ہوں گے مذاکراتی عمل میں، لیکن ابھی ہمیں یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا، ابھی ہم اس سے بہت دور ہیں۔ خان صاحب بڑے واضح ہیں کہ اس وقت جو ہے کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے ہم نہیں چلیں گے۔ اگر کوئی سنجیدہ ہے اور خلوص سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے آئین کی بحالی کے لیے، شفاف الیکشن کے لیے، انسان کی تکریم کے لیے، تو پھر ہم بات کریں گے۔ ہم کسی حکومتی چور دروازے کے متلاشی نہیں ہیں، ہم اصولوں کی بات کرنا چاہتے ہیں اور اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو